وحشی قسط نمبر 8 یعنی کہ آخری قسط۔ ماہی وہ مدھم آواز میں بولتے ہوئے کراہا۔ شاید بولنے پر اسے زیادہ درد ہوا تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں، وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اس پر جھکتی ہوئی بولی۔ میں ایسا نہیں تھا میں ایسا، ماہی وہ اتنا بول کر پھر خاموش ہوا۔ درد کی شدت سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ اتنا دھیرے بول رہا تھا کہ ماہم کو نیچے جھک کر سننا پڑ رہا تھا۔ حارث، تم نے اچھا نہیں کیا، ظلم کیا ہے تم نے، دوسروں پر بھی اور خود پر بھی۔ اپنی زندگی برباد کر دی تم نے۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو تم ان کاموں میں پڑ گئے تھے؟ تمہیں ذرا رحم نہیں آیا ان معصوم لڑکیوں پر؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جو اپنی آنکھیں بمشکل کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کیا کرتا؟ میں نے تو پوری زندگی یہی دیکھا تھا کہ مما کس طرح جادو کے ذریعے سب کچھ سارٹ آؤٹ کر لیتی تھی۔ اس کی بات سن کر ماہم ساکت رہ گئی۔ ماہی، تمہیں یاد ہے ہماری ساری پریشانیاں اور مسائل اس بابا جی کے ذریعے کیسے حل ہو جاتے تھے جن کے پاس میں مما جاتی تھی؟ وہ یہ بولتے ہوئے پھر کراہا۔ ماہم کا چہرہ اس کی بات سن کر سفید پڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ کی یہ جادو ٹونے والی عادت پورے گھر کو کسی شدید نقصان سے دوچار کرے گی۔ جانتی تھی کہ ضرور کوئی آفت آئے گی ان کے گھر پر، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس چیز نے حارث کو اندر ہی اندر انسان سے وحشی بنا دیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ بچپن میں ان کے حالات کیسے تھے۔ ان کی فیملی مڈل کلاس سے بلانگ کرتی تھی، لیکن عثمان صاحب کے فادر کا چھوٹا سا جنرل سٹور تھا، گھر کا گزارا اچھے سے ہو جاتا تھا۔ بشریٰ بیگم ان کی دور پرے کی رشتہ دار تھی۔ بشریٰ بیگم جب اس گھر میں بیاہ کر آئیں تو کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی چھوٹی بہن نجمہ کو بھی اپنی دیورانی بنانے کا خیال ظاہر کیا۔ بشریٰ بیگم چونکہ مزاج کی تیز تھی، اس لیے عثمان صاحب کی والدہ اور دوسری بہو بھی اس گھر سے لانے کے لیے رضامند نہیں تھی، اور پھر نہ جانے بشریٰ بیگم نے ایسا کیا جادو کیا، ان کا دیور فیضان نجمہ کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ ماں باپ کو خودکشی کی دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف نجمہ کے ساتھ۔ ماں باپ نے بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان لی اور نجمہ کو بہو بنا کر گھر لے آئے، اور پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ جہاں اللہ نے عثمان صاحب کو 2 بیٹے دیے، وہیں فیضان کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ وقت پر لگا کر اڑا۔ بشریٰ بیگم کو بھی ابھی بھی بے چینی تھی۔ وہ آسائشات سے بھری زندگی چاہتی تھی، وہ دولت کی فراوانی چاہتی تھی۔ حالانکہ ان کے اب بھی برے حالات نہیں تھے، اچھی خاصی گزر بسر ہو رہی تھی، لیکن دولت پانے کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ اور پھر انہوں نے دوبارہ اسی بابا جی سے رابطہ کر لیا جو ان کا پرانا جاننے والا تھا۔ حارث تب چھوٹا تھا اور کافی لاڈلا بھی تھا۔ بشریٰ بیگم اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، جہاں بھی جاتی تھی ساتھ لے کر جاتی تھیں۔ بس پھر وہیں سے تباہی کا آغاز ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ جو وہ کر رہی ہیں اس کا اثر اس ننھے بچے کے دماغ پر کیسے ہو رہا ہے۔ بچے کا دماغ ایک ایسی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے جسے صاف بھی کر لیا جائے تب بھی اس پر نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ بچوں کا ذہن کچا ہوتا ہے، وہ اپنے سامنے ہو رہے عمل کو بہت تیزی سے اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا۔ وہ جادو ٹونا کرتی تھی، حارث سب نوٹ کرتا تھا، وہ بچہ سمجھ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور سب کچھ اس کے سامنے کرتی تھی۔ پھر وقت گزرتا رہا اور پھر حارث نے دیکھا کہ کیسے ان کے اچانک حالات بدل گئے ہیں۔ دولت کی فراوانی، آسائشات، تعیشات سے بھرپور زندگی، کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ اس کے دماغ میں یہ بات چپک کر رہ گئی کہ سب کچھ اس کی ماں کے لیے کیے گئے جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ایسا زہر پلنے لگا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ بظاہر وہ نارمل دکھائی دیتا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ اندر سے وحشی بنتا جا رہا تھا، اسے دنیا کو شکست دینے کی چاہ ہونے لگی تھی، وہ دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ وہ نارمل نہیں تھا، ایک نارمل انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہی تھی، اور پھر وہ سب کرتا گیا جس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی تھی۔ اگر وہ ظالم تھا تو مظلوم بھی تھا۔ بشریٰ بیگم نے انجانے میں اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ وہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، اگر کبھی آنکھ لگ جاتی تو ان مظلوم لڑکیوں کی چیخیں اسے اٹھنے پر مجبور کر دیتی تھیں، اور پھر اس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا تھا اور اپنی فیملی کے بارے میں بہت پوزیسو تھا۔ اسے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کی اصلیت انہیں معلوم نہ ہو جائے۔ وہ خوش نہیں تھا اس کام سے، لیکن کرتا تھا کیونکہ وہ نارمل نہیں تھا۔
یہ سوچتے ہوئے ماہم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس کی کراہت نے چونک کر اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ حارث کا چہرہ اب سفید ہوتا جا رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے سے نکلتے خون کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے چہرے کو تھپ تھپا کر بولی، جو اب آنکھیں موندے ہوئے تھا، حارث پلیز آنکھیں کھولو، خود کے ہوش بحال کرو، ہم بس ابھی پہنچنے والے ہیں۔ وہ اس کے کہنے پر بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے بولا، ماہی مجھے معاف کر دینا۔ نہیں حارث ایسا مت بولو، وہ روتی ہوئی اس سے بولی، اور میں تم پر گولی کبھی نہیں چلانا چاہتی تھی۔ تم اگر سر شاہزین کو مارنے کی بجائے آرام سے خود کو قانون کے حوالے کر دیتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہ بلکتے ہوئے جیسے اسے صفائی پیش کر رہی تھی یا پھر شکوہ کر رہی تھی، اس کی بات پر کراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا، تمہارا قصور نہیں ہے، میں جانتا ہوں میرا انجام یہی ہونا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ صرف موت ہی میں مجھے مزید گناہ کرنے سے بچا سکتی ہے۔ وہ یہ سب سن کے تڑپ کر بولی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم بس ابھی ہسپتال پہنچنے والے ہیں۔ وہ اس کی بات پر ایک دفعہ پھر نفی میں سر ہلا گیا، جیسے کہہ رہا ہو میں جانتا ہوں اب دیر ہو چکی ہے۔ سنو ماہی، مما پاپا وارث اور چچا سے کہنا میری حقیقت جاننے کے بعد مجھ سے نفرت نہ کریں۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن بس اتنی سی درخواست ہے کہ وہ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے بلند آواز میں کراہا، شاید درد ناقابل برداشت تھا، وہ اب مسلسل کراتے ہوئے اپنے سر کو ادھر ادھر پٹک رہا تھا۔ ماہم اونچی آواز میں روتے ہوئے اس کے سر کو تھامتی ہوئی ڈرائیور سے چیخ کر بولی، گاڑی تیز چلاؤ، اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی جو تکلیف سے بلبلا رہا تھا، حارث بس تھوڑا سا صبر کرو، ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اس کے سینے پر اپنا دوپٹہ فولڈ کرتی ہوئی بولی۔ اچانک حارث نے ہلنا بند کر دیا، ایک دم ساکت ہو کر اس کی گردن ماہم کی گود میں ایک طرف ڈھلک گئی۔ حارث کیا ہوا؟ وہ دیوانوں کی سی کیفیت میں اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی ہوئی بولی، ہم بس پہنچنے والے ہیں، تم سن رہے ہو نا؟ وہ زندہ ہوتا تو جواب دیتا، افسوس اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ حارث، ماہم کی دل خراش چیخ گاڑی میں گونجی۔ دن گزرتے رہے۔ حارث کی موت کے بعد ملک ہاؤس ویران ہو گیا تھا۔ جب انہیں اصلیت معلوم ہوئی تھی تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ ان کا حارث ایسا بھی کر سکتا ہے۔ جوان بیٹے کی موت اور اس کی اصلیت نے عثمان صاحب کو ایک دم بوڑھا کر دیا تھا۔ بشریٰ بیگم تو اب جائے نماز سے ہی نہیں اٹھتی تھی، ہر وقت حارث کو یاد کرتی رہتی، ہر وقت اللہ سے توبہ کرتی رہتی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی، حارث کی بخشش کی دعائیں مانگتی رہتی، اور حارث کی موت نے وارث کی بھی ساری خوش مزاجی چھین لی تھی۔ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اب بھی وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا حارث کے ہی متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے ماضی کے سارے لمحے یاد آ رہے تھے، حارث کے ساتھ گزرا ایک ایک پل اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک اس کی نگاہ کینوس پر پڑی جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، اور اس پردے کے پیچھے اس لڑکی کا اسکیچ تھا جس سے اگلے ہفتے اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ اسے یہ جان کر شدید صدمہ ہوا تھا کہ اس کا بھائی انجانے میں ہی صحیح اس لڑکی کو نقصان پہنچا رہا تھا جسے وہ پسند کرتا تھا۔ جب کورٹ میں اس نے سدرا کو گواہ کے طور پر دیکھا تھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وکٹم سدرا تھی۔ اس کے چہرے پر موجود زخموں کے نشانات نے اسے شدید دکھ پہنچایا تھا کہ یہ ظلم اس کے اپنے سگے بھائی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ کینوس پر نگاہیں جمائے اسے ایک اور بات یاد آئی۔ جب وہ اس رات سدرا کا اسکیچ بنا رہا تھا اور حارث گھر میں داخل ہوا تو وہ بکھلاہٹ میں جلدی سے اسٹڈی روم سے نکل آیا تھا کہ کہیں حارث اس کے پیچھے نہ آ جائے اور اس لڑکی کا اسکیچ بناتے ہوئے پکڑ نہ لے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اس کی بکھلاہٹ کو نوٹس کرتے ہوئے اسے شک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی بہت شارپ تھا، ایک ہی نظر میں وہ سمجھ گیا تھا کہ اسٹڈی روم میں کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے وارث اسے اندر جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، وارث کے مقابلے میں وہ تیز تھا، چیزوں کو بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتا تھا، اور اسی عادت نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اتنا ظالم بن گیا تھا وہ، اسے یہ جان کر شدید صدمہ ہوا تھا کہ اس کا بھائی معصوم بھولی بھالی لڑکیوں کو بری طرح قتل کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے وہیں فارم ہاؤس کی بیک سائڈ میں دبا دیتا تھا۔ اسی لیے تو وہ کسی اور کو فارم ہاؤس جانے نہیں دیتا تھا۔
وہ اتنا وحشی کب بن گیا تھا؟ اس کے اندر اتنا زہر بھرا ہوا تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ حارث، اس نے تکلیف سے آنکھیں میچتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی۔ وقت پر لگا کر اڑا۔ حارث کو اس دنیا سے گئے 5 سال ہو چکے تھے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، وارث کی بھی سدرا سے شادی ہو گئی تھی، سب اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ ایسے میں وہ واحد تھی جو آج بھی وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ وہ رات کے اس پہر ٹیرس میں کھڑی خاموشی سے آسمان پر پوری آفتاب سے چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس چاند نے چاروں طرف کتنی روشنی پھیلائی ہوئی ہے۔ کاش یہ چاند اس کے دل کے اندھیروں کو بھی ختم کر سکتا۔ کاش وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے ہاتھ میں موجود سیل فون بج اٹھا۔ وہ چونک کر سیل فون کی جانب متوجہ ہوئی اور پھر اسکرین پر موجود نام دیکھ کر گہری سانس لیتی ہوئی سوچنے لگی کہ اگر آج وہ 5 سال پیچھے کھڑی ہے تو یہ شخص بھی تو اس کی وجہ سے وہیں کا وہیں کھڑا ہے، خود کو ناکردہ گناہ کی سزا دے رہا ہے اور 5 سالوں سے اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ شاید اسے رحم آ جائے۔ وہ تو خود رحم کے قابل تھی، اس پر کیا رحم کرتی؟ اس کے ایک دفعہ کال نہ اٹھانے پر دوسری جانب سے کال دوبارہ کی گئی تھی۔ ماہم نے تنگ آ کر کال اٹینڈ کی۔ جی بولے۔ ماہم کی آواز میں اکتاہٹ نمایاں تھی۔ شاہزین نے اس کے ایسے لہجے پر تکلیف سے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ ان 5 سالوں میں اس کے ایسے لہجے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کی اکتاہٹ بھری آواز شدید تکلیف دیتی تھی۔ ماہم، کیوں خود پر اور مجھ پر ظلم کر رہی ہو؟ تم اتنی سنگ دل تو کبھی نہیں تھی۔ رحم کھاؤ مجھ پر پلیز۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر اس سے التجا کر رہا تھا جو نہ جانے کیوں اتنی کٹھور ہو گئی تھی۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ پلیز آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ اپنے آنسو روکتی ہوئی اس سے بولی، ٹھیک ہے، تم اپنی ضد جاری رکھو اور میں بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم یہ تنہائی ساری زندگی اکیلی نہیں کاٹو گی، میں بھی اس تنہائی کے سفر میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو پھر یہی صحیح۔ اس نے بولتے ہوئے وقفہ لیا۔ میں جانتا ہوں تم گلٹ میں مبتلا ہو۔ اس کے اس جملے پر ماہم تڑپ کر بولی، پلیز ایسا کچھ مت بولیے گا کہ میں آپ کا لحاظ کرنا بھول جاؤں۔ نہیں ماہم نہیں، آج تمہیں سچائی سننی پڑے گی۔ تم اس لیے اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہی ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ حارث کی قاتل تم ہو، اور اسی لیے تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ لیکن ماہم، تم بالکل غلط ہو۔ تم اچھے سے جانتی ہو تم نے اس پر گولی کیوں چلائی تھی، مجھے بچانے کے لیے، اور اب تمہیں یہ ڈر ہے کہ اگر تم نے مجھ سے شادی کر لی تو سب سمجھیں گے کہ تم نے جان بوجھ کر حارث کو مارا تھا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تم تب بھی یہی کرتی، اس کی جان بچاتی۔ تو پھر کیسا خوف ہے تمہیں؟ اگر تم اسے نہ مارتی تب بھی ہر صورت اسے پھانسی ہونی تھی۔ ماہم، سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی مت برباد کرو، خدا کے لیے مجھ پر اور خود پر رحم کرو۔ شاہزین کی اسپیکر سے ابھرتی آواز پر اس نے ہچکیوں سے بے آواز روتے ہوئے کال کاٹ دی۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو نارمل کرتی ہوئی نجمہ بیگم کے کمرے میں آئی، جہاں وہ جائے نماز پر بیٹھی روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھیں۔ وہ پریشانی سے دبے قدموں ان کے قریب گئی تو جو الفاظ اس کے کانوں میں پڑے اس نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئی۔ مما، کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ میرے لیے؟ تم نہیں جانتی ماہم، میں ماں ہوں تمہاری، تمہارے لیے پریشان رہتی ہوں، تمہارے مستقبل کے لیے بے حد پریشان رہتی ہوں۔ تم شادی نہیں کر رہی ہو، آخر کب تک فیضان صاحب اور میں تمہیں اپنے پروں میں چھپا کر رکھیں گے؟ کل کو اگر ہماری آنکھیں بند ہو گئی تو کیا بنے گا تمہارا؟ کچھ سوچا ہے تم نے کبھی؟ ماں باپ کے بعد بیٹی کا کوئی نہیں ہوتا میری بچی، سگے بھائی بھی نہیں۔ تمہاری بھابھیوں کا رویہ تمہارے سامنے ہے، ابھی ہم زندہ ہیں تو ان کا رویہ تمہارے ساتھ ایسا ہے، کل کو اگر ہم مر جائیں گے تو نہ جانے کیا کیا کریں گی تمہارے ساتھ۔ تم اولاد ہو میری، تمہارا برا تو نہیں چاہ سکتی میں، خدا کے لیے اپنی زندگی اس طرح برباد مت کرو، خدا کے لیے ماہم۔ وہ روتی ہوئی آخر میں ہاتھ جوڑتی ہوئی اس سے بولی۔ ماہم نے سسکتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑے اور ان سے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ جو فیصلہ 5 سالوں میں نہیں کر سکی تھی اب چند سیکنڈز میں ہو گیا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ شاہزین سے سیل فون پر کہتی ہوئی دکھائی دی، آپ اس ہفتے اپنے پیرنٹس کو ہمارے گھر لے آئیں۔
جبکہ دوسری جانب شاہ زین حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے ساکت کھڑا تھا اور بے اختیار اس نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آخر ماہ ہم کو دیر سے ہی صحیح لیکن سمجھ آ گئی تھی۔ ختم شد۔